حاضری بارگاہ سید سلم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی گئی. حضرت گرامی میرے قبلہ ہادی و مرشد سیدی و مولائی مخدوم اہل سنت زینت بزم مشایخ و علماء پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب محبت و اخلاص قبلہ عالم حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشہی مدھز العلالی، آپ نے انتھک کوششوں سے اور کچھ نہیں کیا، بندگان خدا کے لیے انتظام کیا ہے، علم کا انتظام کیا ہے، لوگوں کے سینوں کو علم کے نور سے بھرنے کے لیے اہتمام کر رکھا ہے. اپنا وہی پرانا گھر ہے جو کئی سال پہلے جب بنیاد رکھی گئی. یہاں دیکھیں یہ کتنا پیارا سجا ہوا ماحول آپ کو نظر آتا ہے. آگے ایسے لگتا ہے بہت بڑی یونیورسٹی جو حقیقت میں ہے. یہاں پر دن رات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی صدائیں بلند ہوتی ہے. اب یہاں کے جامعہ کے علماء جو تیار ہو چکے ہیں ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن چونکہ مریدین میں بھی علماء کی ایک بڑی کثیر بہت بڑی تعداد یہاں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، تو اس لیے انہیں اعزاز دیا جاتا ہے. وگرنہ اب علماء جو یہاں پیدا ہو چکے ہیں وہ خطابت کے میدان میں بہت باکمال خطابت کے شاہ سوار ہیں. ان میں سے آگے بھی آپ نے سوال کیا ہے. اب ایک اور یہاں پر پڑھنے والے طالب علم جس وقت علم کا خزانہ اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے میرے قبلہ عالم کے فیضان اور نگاہوں کی محبت کا فیض حاصل کیے ہوئے آپ کو دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے. میری مراد خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محبوب رفیق صاحب وہ یہاں پڑھتے رہے ہیں. اگر میری آواز سماعت کر رہے ہیں تو وہ تشریف لائے. خوبصورت لباس میرے حضرت کی خوبصورت تربیت کا اثر ہے، اور خدا کی قسم صاحب کی تربیت نے تو کمال کر دیا ہے. اتنے شفیق ہیں، اتنے میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت صاحب آج آپ خطاب کریں. یقین جانے کہ ایسا خطاب یہ خوشامد نہیں ہے، اپنے پیر کی تعریف تو عبادت ہے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ایسا خطاب پچھلے دنوں جو آپ نے خطاب سماعت میں نے کیا ہے، میرے احباب نے کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرنے والے ہیں. جلدی ہی آپ سماعت کریں گے. دلوں کو ہلا کے رکھ دیا، لوگ روتے رہے. دانا بندے کہتے ہیں اتنے آپ لوگ بلائے تھے، وہ قبلہ پیر صاحب کا خطاب بھی بڑا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت آج حضور صاحب کا بھی خطاب ہو جو انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں. وہ تو والی ہیں، ہمارے سردار ہیں، جیسے مناسب سمجھیں گے. اب آپ کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، غوثیہ، غوثیہ. حضور قبلہ عالم پیر صاحب، حضور قبلہ عالم پیر صاحب فقر نوشاہی، حضور مفکر اسلام صاحبزادہ پیر سید محمد آسن شاہ صاحب شرافت نوشاہی آستانہ عالیہ نوشہ پر شریف. نعوذ بکلمات اللہ التامات کلها من شر ما خلق. بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض ورب السماء، بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم.
خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، اے خنک شہر کے آنجا دل برست۔ سلام علیک نبی مکرم، مکرم تر از آدم و نسل آدم، سگے درگاہ میرا شور جو خواہی قرب ربانی، سگے درگاہ میرا شور جو خواہی قرب ربانی، کہ برشیران شرف دارت سگے درگاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب سرور دو جہاں، غم گسار بے کساں، حامی ناقصاں، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پاک مقدس معطر مطہر اطہر بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان جگر گوشائے حضور عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید محمد احسن شاہ صاحب شرافت نشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ وطال اللہ عمرہ، اور اس عظیم الشان قدس مقدس کی صدارت و نگرانی حضور عالمی مبلغ اسلام حضور پیر سید محمد معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نشاہی دامت برکاتہم العالیہ وأطال اللہ عمرہ، اور دیگر معزز و محتشم سامعین ذی احتشام، علماء کرام، طلباء عظام، فقیر حقیر پرتقصیر جامعہ نشاہیہ کہ طالب علموں میں سے ایک طالب علم اپنی بڑی سعادت سمجھ رہا ہے کہ جب کبھی ہم اس جامعہ میں اسی پنڈال میں یہاں پڑھتے رہے، دیگر برکات ہم یہاں حاصل کرتے رہے، بحمداللہ یہ غوث پاک کا فیضان، میرا موضوع بھی یہی ہے، فیضان الغوث اعظم در صورت معروف قادری نشاہی، یوں کہہ لو فیضان الغوث الاعظم فی صورت الشیخ عالمی مبلغ الاسلام معروف قادری نشاہی، بارک اللہ تعالی۔ الحمدللہ میرا بریلی کا امام حضور غوث پاک کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جتنے ترجمے قرآن پاک کی مارکیٹ میں ملتے ہیں، اردو ترجمے اٹھا لیں، سارے ترجموں سے اعلیٰ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان ہے، وہ امام احمد رضا خان۔ فقہ کے اندر دیکھ لیں، بڑا نام امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، اتنا اونچا نام، اور اپنے آپ کو غوث پاک کی بارگاہ میں کتنا نیچا کرتے ہیں اور اپنے فیض کی جگہ بتاتے ہیں۔ آپ جتنا بھی فیض یہاں پر لے رہے ہو، حضور قبلہ پیر صاحب عالمی مبلغ اسلام، آپ جو فیضان پھیلا رہے ہیں علم کی صورت میں، میں وہ باتیں آپ کے سامنے کروں گا جو ہم نے یہاں سے حاصل کیا، ہم پر جو شفقتیں ہوئیں، اعلیٰ اساتذہ کتب، اتنا کچھ لنگر کا انتظام، سب کچھ یہ غوث پاک کا فیضان ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں پیری مریدی، شاید جس کی بڑی لمبی قطار ہو مریدوں کی وہ بڑا پیر ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قطبیت کا راز قصیدہ غوثیہ شریف میں فرما گئے، درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی۔ حضور عالمی مبلغ اسلام کی خدمات کو دھیان میں رکھو، آپ کی علم سے محبت دیکھو، علماء سے محبت دیکھو، اور غوث پاک کے قصیدہ مبارکہ کے اس شعر کی طرف توجہ کرو۔ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں صرف تسبیح نہیں پھیری، میں صرف مصلح کرنے بیٹھا، میں وہ صحاب صبح کی چاشنی لے کر رسول اللہ کے علم کو پھیلاتا رہا، علم پڑھتا رہا، علم پڑھاتا رہا۔ درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے
مجھے قطبیت کا مقام رب کی برکت سے عطا فرما دیا۔ اور ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ قبلہ پیر صاحب حضور غوث پاک کی اسی مشن کو جاری رکھے ہوئے آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا۔ وہ بریلی کا امام، محدثین کا امام، وہ عاشقوں کا امام، وہ مفسرین کا امام، وہ بڑے پائے کا امام، فقہ کے اندر فتاوی رضویہ شریف آپ کا بہت بڑا احسان علماء اسلام پر ہے، اہل سنت و جماعت پر ہے۔ لیکن 2 سال قبل یہاں پر حضور حافظ شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی صاحب خود بیان فرما کر گئے۔ فتاوی رضویہ شریف کے پہلے پیجوں کے اوپر آپ ملاحظہ کر سکتے ہو، آج فتاوی رضویہ کی برکات اگر کوئی عالم پڑھتا ہے، فتاوی رضویہ سے کوئی فتوہ دیکھتا ہے، فتوہ بتاتا ہے، رب کعبہ کی قسم بلا مبالغہ پیچھے فیضان نوشہ گنج بخش کے شہزادے معروف عادل قادر مشاہدہ یا اعلیٰ حضرت کے فیضان کو عام فرمانے والے اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ آپ کے سر تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا یا غوث اعظم دستگیر، آپ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، آپ وہ عظیم الشان ہیں، سر بلا کیا کوئی جاننے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، یہ بریلی کا امام ہے، وقلب ہم باسطم ذرائع بالوسیط فرما رہے ہیں۔ اگر اصحاب کہف کے دروازے پر کوئی کتا محبت سے آ کر بیٹھ جائے، اللہ اس کے تذکرے بھی قرآن میں فرماتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ نہیں بار بار، کچھ نے کہا 3 تھے 4تھا ان کا کتا، کچھ نے کہا 4 تھے 5واں ان کا کتا، کچھ نے کہا 6 تھے 7واں ان کا کتا، بار بار ذکر اصحاب کہف کے دروازے پر آئے۔ اس کتے کا انداز محبت اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، آگے تفسیر میں ہے وہ کتا کل انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور پھر آگے تفسیر کے اندر لکھا ہے نقلبہم افئدہ، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ لکھا جو انعامات اللہ صاحب کہف کو عطا کرتا رہا، 309 سال جتنی برکتیں رحمتیں اصحاب کہف پر اتری، اللہ نے وہ کتے کو بھی عطا فرمایا، کیونکہ وہ ولیوں کے دروازے پر آ گیا۔ بلکہ علماء نے لکھا جہاں اللہ فرماتا ہے ہم کروٹیں ان کی بدلتے رہے، تو جہاں ان کی کروٹیں بدلی ساقی صاحب کے بارے میں یہاں سنتے آئے، الحمدللہ 4 سال ہمیں لنگر نشائیہ، میرے والد گرامی نشائی تھے بحمدللہ، میں شروع سے ہی لنگر نشائیہ نصیب ہے، جو نوشہ گنج بخش کا فیضان ہے۔ قبلہ حجت الاسلام فرمایا کرتے تھے ساقی صاحب کلی بڑی پاندے، کیا دو سبحان اللہ صاحب، میں گال پہ کلی چنگی پاندے، تو ماشاءاللہ اللہ کریم کیا فرماتا ہے کہ جہاں ہم ان صحابہ کہف کی کروٹیں بدلتے رہے، میں نقلبہم کی ضمیر ہوم جمع کی ہے، وہ صحابہ کہف کا بھی مرجع ہے اور اس کا مرجع وہ کتا بھی مبارک ہے۔ اب انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، وہ کتا ادھر بھلم بن باعور کا دعوت اتنا لمبا ہے کہ سورج کی تپش سے مچھلی بھون کر کھاتا ہے، اگر نبی کا گستاخ ہو تو کتے کی شکل میں جہنم میں جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے، یہاں کتا ہو کر وہ اصحاب کہف کا ہو، افضل امت نہ ہو، کنتم خیر امت کشرف نہ ہو، امت کے ولی محمد عربی کے غلام نہ ہو، ان کے دروازے کا کتا انسانی شکل میں جنت میں جا سکتا ہے، میرے غوث اعظم کا کتا کیوں نہیں جا سکتا؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، تیری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، فائدہ کیا ہوگا؟
ہم نوشہ کشمش کی ترانے کیوں گاتے ہیں؟ میں اسی شعر پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. بہت بڑا نام علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا بڑا ہم نے یہاں اور بڑا ملا عبدالغفور کے اندر تکمیل عبدالغفور کا لکھتے ہیں. کون؟ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی خلیفہ نوشہ گنج. اونچی آواز سے کو ذرا سبحان اللہ. جہاں پہ نحویوں کی بس ہو جائے مشکل مقام پہ ہم نے دیکھے علماء کرام موجود ہیں. قبلہ پیر صاحب نے اتنی مہربانی فرمائی. اتنا بڑا نام غلام محمد توسوی حمالیہ علم و حکمت ہمیں عطا فرمائے. اتنا بڑا نام فقہ میں مفقر الفقہا مفتی محمد اصغر علی رضوی صاحب اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں برکتیں فرمائے. دن رات فتویٰ پوچھنے والوں کی لائنیں لگی ہوتی اور یہ برکت کس کی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں. وہ غوث اعظم کا فضان میرا پیر عالمی مبلغ اسلام پیر معروف قادری عارف مشاہی رحمت فرما رہے ہیں. بارک اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. حضور نوشہ گنج بخش کے خلیفہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی. میں نے اپنے استاد صاحب سے سنا قصیدہ غوثیہ شریف کی کسی شرح میں لکھا یہ واقعہ کہ انہوں نے قصیدہ غوثیہ شریف میں کسی ایک مسئلے پر تحقیق کی لفظ میں اور نحوی اعتبار سے سمجھے کہ کوئی غلطی ہے. بڑی تحقیق کرنے کے بعد جب یقین ہو گیا الیاذ باللہ اللہ بچائے جب یہ یقین ہو گیا کہ غلطی ہے نحوی اعتبار سے سارا علم سلب ہو گیا. علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی خالی بالکل کورے الف بانا ہے تاکہ پتہ نہ چلے. پریشان ہوئے داتا صاحب حاضری دینے چلے کہ داتا کی بارگاہ میں جاتا ہوں وہاں سے کوئی خیر مل جائے مسئلہ حل ہو جائے. کیا ہوا؟ جب راوی کے پل پر پہنچے وہاں ایک مجذوب بیٹھا تھا. کہنے لگا عبدالحکیم سیالکوٹی لے رہے مزہ غلطیاں غوث پاک سے پڑھ دے اللہ کے مزہ اللہ کے پتہ غوث پاک دیا غلطیاں کر دے. علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی قدموں میں گرے. جناب غلطی ہو گئی اب حال بتائیں میری بخشش کہاں سے ہوگی میرا کام کہاں سے بنے گا. انہوں نے فرمایا جس طرح میں نے اپنے استاد گرامی سے سنا انہوں نے فرمایا جاؤ گجرات کی سرزمین پر وہاں جمال الدین شاہ صاحب کا مزار ہے ان کے آستانے پر جاؤ. علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی اس دور میں جس طرح سفر کر کے رات کو وہاں پہ پہنچے بزرگ آرام فرما چکے تھے ان کے لنگر کھانے میں جگہ ملی بھوک بھی بڑی لگی تھی تو وہاں پر سوکھے ہوئے شلجم سکے گونگلو ملے. پہلے طبیعت نہ مانی پھر جب بھوک نے بڑا تنگ کیا ایک گونگلو کھایا اللہ نے ایک علم واپس پڑھا دیا. دوسرا گونگلو کھایا شلجم دوسرا علم واپس آ گیا. تیسرا شلجم کھایا تیسرا علم. جب سارے شلجم ختم فرما دیے اللہ نے سارے علم واپس فرما دیے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے غوث اعظم کی برکات اتنی اعلیٰ ہے اگر کوئی غیر خیالی میں غلطی نکال بیٹھے نام علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا ہو فلسفیوں کا امام مناطقہ کا امام نحویوں کا امام یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. لو عرب میں چلے جاؤ آپ کی قبر پہ بھی لکھا ہے لولا عبدالحکیم لکان الخیالی کالبکر. اگر عبدالحکیم سیالکوٹی نہ ہوتے خیالی کی کسی کو سمجھ نہ آتی. شرح عقائد کی شرح ہے خیالی بحمدللہ اس جامعہ کی برکت سے میں نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ خیالی استاد صاحب سے پڑھی اور کبھی نام تھا جو عالم دین خیالی پڑھا لیتا ہو اس کے گھر پہ جھنڈا لگا ہوتا تھا. تو ہمارے استاد گرامی غلام محمد توسوی صاحب سے ایک مرتبہ میں نے پڑھی دوسری مرتبہ سماعت کی. وہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی اتنا بڑا نام ہو غوث اعظم کے بارے میں خیال بدلے سارا علم ختم ہو جائے اور ان کی اولاد کے دروازے پر آکے سوکھے گونگلو کھانے اللہ سارے علم واپس فرما دیتا ہے. اس ساری برکتیں حضور عالمی مبلغ اسلام پیر سید معروف عارف قادری مشاہی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کیا کیا برکات کریں اس دنیا میں پاکستان میں دیگر ممالک کے اندر. آپ نے فرمایا انڈیا سے علماء آ جائیں بنگلہ دیش سے آ جاؤ پاکستان سے آ جاؤ. ہم انگلینڈ میں آنے والوں کو جو پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کے آتے ہیں. میرے شہر سیالکوٹ کے خطیب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے تصوف کے بارے میں بات کر رہے تھے. پیر صاحب نے فرمایا او میں نوشہ گنج بخش دا پترا تسی
ذوقن کو سبحان اللہ. میں نشائی رنگ نہ چڑھا دوں تو مجھے معروف قادر نشائی نہ کہنا. پیر صاحب کی کیا محبتیں، کیا باتیں کرے، اتنا شفیق پیر، اتنا سادہ. ان کے امام پر انگلینڈ میں پہنچنے والے علماء چند دنوں میں پیر بھی بن جاتے ہیں، اپنے اتوار بھی بدل لیتے ہیں، اپنے سوٹ بوٹ بھی بدل لیتے ہیں، لیکن وہ پیر آج بھی وہی پہلے انداز میں موجود ہے. آج سادہ انداز میں اتنے اصلاح فرماتے ہیں. ہم سے پوچھتے کس طرح سبق تیار کرتے ہو، کس انداز میں سبق پڑھتے ہو، مطالعہ کس طرح کرتے ہو، اساتذہ سے سوال کرتے ہو. میں حیران رہ گیا. طالب علمی کا زمانہ تھا کہ کوئی پیر ایسا بھی ہوگا جو اسماء و رجال کی گفتگو بھی جانتا ہو، سند کی گفتگو بھی جانتا ہو، جو علم حدیث کو بھی جانتا ہو، نحو کو بھی جانتا ہو، صرف کے انداز بھی جانتا ہو. میں نے کہا واہ، نوشہ گنج بخش، تیرا بیٹا کس انداز میں رسول اللہ کے رنگ میں رنگا جا رہا ہے. اللہ کریم حضور قبلہ پیر صاحب کے فیضان کو عام فرمائے. میرے اعلیٰ حضرت کے اشعار، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، وما لینا الا البلاء.